پروڈکشن کے چیئرمین محترم بھائی شفیق صاحب آپ تشریف لائے ہیں، محترم شفیق رفیق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا۔ جب یہ نعت خوانی ہو رہی ہو نا، کوشش کیا کرے کہ بیٹھنے کا سوچ دیا کرے۔ ہم تو اپنی ساری مصروفیت کو چھوڑ کے محفل میں آتے ہیں تو محفل میں بیٹھنے کا سوچ دیا کریں اور ذرا گاج واج کے بولا کریں سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ یہ ڈیوٹی ہم نے بچوں کی لگائی ہوتی ہے، حالانکہ کسی سیاسی جلسہ ہو تو وہاں پہ اس کی کو بھائی جان کم کیجیے گا، اس کو کم کیجیے گا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ آپ کا لکھا ہوا کلام پیش کیا ہے۔ تو جب سنیوں کے امام نے لکھا ہو کلام سنیوں کے سامنے پیش کیا جائے اور سنی چپ بیٹھا، چپ بیٹھا بھی بور لگتا ہے، نہ بولے کچھ اور لگتا ہے، پوریاں 90 نیکیاں مل دیا نے سبحان اللہ تکیرا زور لگتا ہے۔ ذرا گج کے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے مہمان ثنا خان محمد وقار قادری صاحب، محمد اسامہ قادری آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا۔ حضور غوث اعظم کی بات ہو رہی ہے، آپ کی 11ویں شریف کے حوالے سے یہ پروگرام ہے۔ آپ بچپن میں گیلان سے سفر کرتے ہوئے بغداد کی طرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے سفر شروع کیا، آپ کی والدہ نے آپ کو نصیحت کی کہ بیٹا جب بھی کوئی موقع مل جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کتنا ہی کڑا امتحان کیوں نہ ہو، تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں کی یہ نصیحت آپ نے پلے میں باندھی اور ماں نے 40 دینار آپ کے قمیض کے اندر سلائی کر دی، کہا بیٹا جا ہر جگہ پہ سچ بولنا، مالک تجھے بڑی عزت دے گا، تیری ہر دم خیر ہوگی۔ ماں کی دعاؤں کے ساتھ آپ نے سفر شروع کیا۔ بیٹھے گوشت پاک دی 11ویں تے گج کے بولو سبحان اللہ۔ آپ نے سفر شروع کیا، ابھی کچھ ہی سفر شروع کیا تھا کہ قریب ہی رات جب قیام کیا تو ڈاکوؤں نے ایک دم یلغار بول دی، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو چلتا چلتا آپ کے پاس پہنچا، سختی سے پوچھا بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو ایک دم حیران ہو گیا، یہ چھوٹا سا بچہ یہ مجھے جھوٹ بھی بول سکتا تھا، میں نے اس کا کون سی تلاشی ابھی لے لی ہے، یہ مجھے یہ بھی کہہ سکتا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں چلے جاتا۔ ڈاکو یہ بات سنتا ہی فوراً بچے کو لے کر آپ کو لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچا اور سردار سے کہا کہ سردار یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں نے سارے قافلے کو لوٹ لیا ہے، سب کو خالی کر دیا ہے، یہ بچہ کہہ رہا میرے پاس بھی 40 دینار ہے۔ قافلے کے سردار نے وہی سوال کیا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا وہی جو میں نے اسے کہا ہے، میرے پاس 40 دینار ہے۔ جب تلاشی لی گئی کہا کہاں پہ ہے؟ کہا یہ دیکھو میری ماں نے سلائی کیے ہیں، سلائی کیے گئے 40 دینار برآمد ہوئے۔ ڈاکو کے سردار نے حیرت سے پوچھا بیٹا تمہیں کون سی بات نے جھوٹ نہ بولنے پہ مجبور کیا، سچ بولنے پہ مجبور کر دیا؟ تو آپ نے کہا مجھے میری ماں نے ایک نصیحت کی سفر شروع کرتے وقت، بیٹا ہر جگہ پہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، ہمیشہ سچ بولنا۔ ڈاکو نے جب یہ بات سنی، ڈاکو کے سردار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوراً روتا رہا، گڑگڑاتا رہا، کہا آج تو نے اپنی ماں کی نصیحت کو یاد کیا اور تو نے جھوٹ نہیں بولا، میں کب سے مسلمان ہوتے ہوئے بھی رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، لوگوں کو لوٹ رہا ہوں، تو نے اپنی ماں کی نصیحت کو یاد رکھا ہے، میں اپنے رب کی نصیحت کو بھول گیا ہوں۔ ڈاکو فوراً آپ کے ہاتھ پہ تائب ہوا اور آپ کا مرید ہوا، آئندہ اس نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ جب ڈاکو کے سردار نے توبہ کی، سارے ڈاکو کٹھے ہو گئے، اس نے کہا کہ ہم نے آج تک جتنی بھی لوٹ مار کی ہے وہ ہم تیرے ہی ساتھ کرتے رہے، تو ہمارا سردار تھا، آج تو نے لوٹ مار سے توبہ کی ہے، تو نے یہ
کام چھوڑ دیا ہے، ہم کس کام کے رہے؟ تو سارے ڈاکوں نے اپنا سارا کام چھوڑ دیا اور سارے غوث پاک کے ہاتھ پہ تائب ہوئے، آپ کے مرید ہو گئے۔ آج غوث پاک کی 11ویں کھانے والوں، غوث پاک کے 11 شریف میں آنے والوں، غوث پاک کی محفل سے چھوٹا سا پیغام لیتے جاؤ، اور یہ چھوٹا سا پیغام آپ کو حضور غوث پاک کے نقش قدم پہ چلاتے ہوئے مقام ولایت پر بھی لے جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ آپ کو نصیحت ہے جو غوث پاک کی ماں نے غوث پاک کو کی، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بڑوں کو میں سبق سنا رہا ہوں، جو چھوٹے میرے سامنے بیٹھے ہیں میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ بڑوں کے لیے تو میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، میرے مرشد کیا خوب فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے ہیں الحمدللہ، جو ممبر کے اوپر بٹھا دیتے نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ سب مجھ سے بڑے ہیں، سب اعلیٰ ہیں، سب اعلیٰ ظرف ہیں، اہل علم ہیں۔ مرشد فرماتے ہیں سمندر کے اوپر جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ جھاگ ہوتی ہے یا پورا کرکٹ اکٹھا ہو جاتا ہے، جبکہ سمندر کی گہرائی میں جو ہوتا ہے وہی سچے نگینے ہوتے ہیں۔ تو جو آپ ہمیں بٹھا دیتے ہیں، مجھے بٹھا دیتے ہیں، یہ سمندر کا کوڑا کرکٹ ہی ہے، جبکہ کیا پتا کہ آپ کے درمیان کتنے سچے نگینے موجود ہوں۔ یہی تو سمندر کی گہرائی ہے۔ میں اپنے ایوان سے آج کے اس بدم کے عظیم ثنا خان